تاریخ میں آسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، جس کا دارالحکومت اسور تھا۔ آسوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بقت نصر کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آسور کے کسی بادشاہ نے دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ دھیرے دھیرے دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اسوریہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اسوری بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اسور کے قریبی علاقوں میں لہراتے کھیت تھے، پورا شہر درخت اور باغوں سے بھرا تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے کام میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ پر سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی تصویر بنا رکھی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ نینوا تمیز و تہذیب کے لحاظ سے تنہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، جو لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تب آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے اسوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے کرنے سے توبہ کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں لگے رہے ان کی قوم کے لوگ راہ راستے پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس کو انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر جب ان کی سرکشی، نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، پورا شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے مشورہ کیا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے یونس علیہ السلام رات کو بستی میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
وہ عذاب کی اطلاع دے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر اسوریوں نے جب توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجرت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر وقت سے پہلے بے خود ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں سمجھا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساجو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے تب تک نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا، ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ اندازہ کیا گیا مگر تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ کی اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یافتہ ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس اگر یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایات کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس بہت ہی کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک دن آپ کو تلاش کرتے ہوئی ساحل کے اس کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔